تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپرم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیویٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے. تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل انلیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ.
یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرسکم، آنا موضع حرس میں ہے۔ حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، یہ جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو، تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی۔ یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے۔ باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی۔ اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے، بندہ انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا۔ تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يصلي فيه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے۔
ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو نبی یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا, فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں, منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے, اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے, تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے, جمہور علماء کے ہاں خون ناپاک چیز ہے, لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں, اس کو رگڑ کے زمین پہ اور خشک جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے, اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ, تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی ناپاک پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ یہ جو مدی ہے, ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے, وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, وضو فرض ہو جاتا ہے, اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے, اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت, اس کو ہم پاک قرار دیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے, اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے. قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق, کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں, مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے. اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں, اور وہ ہے حیا کے خلاف, مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں, اس لیے بتانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے, بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں, تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا. یہ بیماری بھی, یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے, خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم, یہ تمہاری زوجات ہیں, بیویاں ہیں, یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں. تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, گندگی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے, لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک, لیکن کیا ہے لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے, شہوت کا درندہ ہوتا ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں, تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی. اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو, نیک نہ ہو, یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے, وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں. اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے. انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے, آخرت کا عذاب تو بعد میں, دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے. اور جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی, پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا, اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے, اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے, وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے. تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے,
ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی، تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے ہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے۔ وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہی۔ افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا، یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو۔ مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے۔ تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا
اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے، تو کم سے کم اتنا ہے لازمی، تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر میں۔ حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے۔ بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے، بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے، تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں۔ بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے۔ جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا، یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہگار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ اوئے ہوئے 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 بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے، تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے۔ تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی، تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔ میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ،
قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا. جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی. تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے. غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں. انسان جو شریف آدمی عزت دار آدمی ہے اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا. اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں، شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی. شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے. گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا. اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا. پھر بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں. بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو وہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی. پھر تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے. تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے. اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے. تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ. تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے. اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں. لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہیں، خطرہ ہے خدا نخواستہ. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی. پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے، اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے. اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت، یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں. تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا، ہم تو بہت اچھے ہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے. شوہر دور ہو، جوان بھابھی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے. لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی. گھر کو تباہ کرنا ہو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بہترین پیکج ہے میرے پاس. گھر کو تباہ کرنا ہو میں بتاتا ہوں. آپ اس کے بعد طلاق ایسوسی ایشن کھول سکتے ہیں. آپ گھر کو تباہ کرنا ہو تو بھی اصلاح کا لیبل لگایا جائے. اللہ نے گھر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اصول بتا دیا، وہ اللہ والا اصول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یہ جو میاں ہے، جس کو میاں کہا جاتا ہے، یہ کم بخت جیسے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ سربراہ. اب ہم لال بتی پہ سگنل توڑ دیں، بولیں کہ ہمارے صدر مملکت چونکہ سرداری ہیں اور کسی کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں ہمارے حکمران ہیں، میں ان کے قانون کو مانتا ہی نہیں، لہذا میں ریاست کو مانتا ہی نہیں، میں لال بتی توڑتا ہوا جاؤں گا. تو یہ لاجک کی بات ہوگی؟ بھائی ریاست اچھی ہو بری ہو، آپ نے انتظامی چیزوں میں حکومتی لا کو فالو کرنا ہے. آپ نے
تو گھر بھی ایک اسلام کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے, ایک ریاست ہے. میاں کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی میاں برے ہوتے ہیں, لیکن سربراہ رہتا ہے وہ کمبخت. عورت یہ کہہ کے اپنے شوہر کی اطاعت سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ میرا میاں اچھا نہیں ہے. چلے گی بھائی گھر میں کس کی؟ میاں کی. اب خواتین کو اصلاح کے نام پہ فساد میں ڈالا جاتا ہے. نہیں, یہ کیا لگتا ہے تمہارا جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی تمہارے حقوق ہیں. بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہے, بہت ساری. میں ایک کا نام لوں گا نا تو وہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی. بعض کیس ہمارے پاس آتے ہیں, بیگم صاحبہ نے شوہر کو 10 سال ہو گئے قریب ہی نہیں آنے دی. قریب ہی نہیں آنے دیا کیونکہ کوئی فزیکل پرابلم ہے بیگم میں, اس کو خواہش ہی نہیں ہے. وہ میاں گھوم رہا ہے, وہ زنا بھی نہیں کرتا. بیگم نے کہا دوسری شادی کر لو, کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا, مجھے کوئی رشتہ دے گا نا, میرے پاس گھر کا انتظام ہے. تو اب بتاؤ سوسائٹی میں فساد, گھر میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ غصے میں آ کے بیگم کو تھپڑ مارتا ہے, تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں میرا باپ میری ماں کو بولو مارتا ہے. فساد بیگم مچا رہی ہے, بدنام کون ہو رہا ہے؟ بدنام میاں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں زنا کی طرف جا رہا ہوں. اگر عورت تھوڑی قربانی دے دے جو شریعت نے حکم دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کی طرف آنا چاہے تو حدیث کا مفہوم ہے بیوی کے پاس اس کو روکنے کا رائٹ بولو نہیں ہے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو ایسا فساد گھر میں, بیٹے باپ کے باغی ہو گئے, بچیاں باپ کی باغی ہو گئی. وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے کھلایا, گھر بنایا, گیس بجلی کا بل دیا, شیلٹر دیا, اور آخر میں ذلیل بھی خود ہی ہو گیا. یہی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے, الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا بیسک نان نفقہ کون دے گا عورت کا؟ بولو مرد دے گا. گھر میں بات کرے گا, تمیز سے بات کرے گا. بعض لوگ گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا. بیسک نان نفقہ نہیں اٹھا رہے, بیگم کا زیور بیچ کے بولو کھا گئے. اب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے, چیخ و پکار, تو پھر اسلام نے جو شوہر کو حقوق دیے وہ پیش کرنا شروع. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے مت چیخے. جیسے ایک ٹک ٹاکر کا بھی آیا ہے نا, ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے ابھی بیان, اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام نے میں 4 شادیاں فرض ہیں. اگر وہ 4 شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا, لیکن وہ 4 شادیوں کو بدنام کر رہا ہے. کہتے اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے, بہت دیسی ہے, مجھے اس میں رغبت نہیں ہے, اور ایسی ہے اور ویسی ہے, فلانی ہے, ڈمکانی ہے, لہذا میں اس کو طلاق دے کے 4 شادیاں کروں گا. کسی ماڈرن سے کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ مفتی صاحب کے 4 شادیوں پہ بیانات کا یہ اثر ہے. نا نا نا, یہ ٹھڑک ہے جس پہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, 4 شادیوں کا. جب بھی کوئی میڈیا پہ آ کے شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرے یا عورت اپنے شوہر کو, تو یہ مت دیکھا کرو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ الزام صحیح غلط ہے. آپ ان سے بولو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس عیوب دکھاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کس قدر بے غیرتی, بے شرمی کی بات ہے. آپ دنیا کے سامنے آ کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہو وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. کوئی شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر لیبل آپ لگا رہے ہو اسلام کا کہ اس کو میں چھوڑوں گا اور 4 کروں گا کیونکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پردے دار بیوی کو دنیا کے سامنے ذلیل کرو. تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا جس کو شوق ہے نا وہ دوستیاں لگا لے, وہ شادی بولو. اسلام جب 4 کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو اسلام میں ترغیب ماڈرن اور بے پردہ لڑکیوں سے شادی کی ہے یا پردے دار سے شادی کی ہے, حیادار سے شادی کی. اچھا جس چیز کو وہ برائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا میری بیوی میں یہ برائی, وہ اصل میں اچھائی ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کا سادہ ہونا تو اچھائی ہے. تو وہ سورہ نور کی آیتیں اب سمجھ میں آئی ہمیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. بالکل بہترین بات ہو گئی. جس کو سورہ نور کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو نا تو اس ٹک ٹاکر کو دیکھ لے, سمجھ میں آ جائے. تو میں اس کر رہا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی بیسک ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, پھر جب عورت چیختی ہے چلاتی ہے تو پھر اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اگر سردے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا. اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. بھائی بات کچھ اور ہے, آپ اس پہ لیبل کچھ اور لگا رہے ہو. تو خوب سمجھ لو اس پوری بات کا حاصل کیا نکلا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا, یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ذمہ داریاں. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں. جب آپ کو اپنی ذمہ داری ہی کا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا 1 لاکھ روپے آپ مجھے دے دو. آپ اس کو منع کر دو گے تو کیا یہ ظلم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں اس کو 1 لاکھ روپے دینے کا. لیکن اس نے کوئی پرانی فائل نکالی اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے خریدی تھی اور پیسہ دینے آپ بھول گئے تھے, تو یہ دیکھو اس کا ثبوت ہے.
اور اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمہ 1 لاکھ ہیں، اب 1 لاکھ روپے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نالج میں آ گیا آپ کے کہ بھائی یہ میری ریسپانسبلٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ تاوان ہے میرے اوپر. تو گھر میں جب کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ میری حدود کتنی ہے، میری ذمہ داری، مجھ پر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور سامنے والی پر کیا ذمہ داری ہیں، تو اس ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر کسی گھر میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور لبرل لوگوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ان کمبختوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری وائف کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ یہ آدھے مسلمان سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، آدھے گوروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے ہاں عورت کو آزادی وہ چاہیے جو انگریزوں کی عورتوں کو ہوتی ہے، لیکن خرچہ پورا شوہر سے چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے ہاں عورت مکمل آزاد ہوتی ہے، لیکن گرل فرینڈ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کو وسیم صاحب سے بھی، استغفر اللہ، یہ والے وسیم نہیں، انگریزوں کے جو مائیکل ہیں ان سے بھی اس کو ریلیشن کی اجازت ہے. اور ادھر تو شوہر ہے اس پہ وہ بھی آزاد ہوتا ہے ذمہ داریوں سے، کسی قسم کی بیوی پہ بھی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تو اتنا آزاد ہے کہ وہ بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن بیوی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ذمہ نہیں ہے بیگم کو اپنے خرچے پہ چائے بھی پلائے ہو، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے، یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس میں عورت کو آزادی چاہیے انگریز عورتوں والی، خرچہ چاہیے مسلمانوں والا، اسلام والا شوہر سے. اور ان لبرل مردوں کو بیوی کو باؤنڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اسلام نے بیوی کو باؤنڈ کیا ہے، شوہر کی اطاعت کرے. لیکن بیوی کے حقوق سے آزاد ایسے ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا، ہم الٹے یار الٹا بات الٹی، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے، اس نے کہا میرے نام میں مہتاب میں ہم بھی الٹا تو مہ بن گیا، بات الٹی تو تاب بن گیا، رائے الٹی تو کیا بن گیا؟ یار بن گیا. تو ہم بھی الٹے، بات بھی الٹی، یار بھی الٹا. ہمارا نام میں تو ہر چیز ہی الٹی ہے. تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات، رنگی کو نارنگی کہیں تو مال کو کھویا، چلتی کو گاڑی کہیں. آگے شاعر کا نام میں بھول گیا، دیکھ کے شاعر رویا، شاعری لگا دیتا ہوں. رنگی کو نارنگی کہیں، جو اتنی کلرفل چیز ہوتی ہے نارنگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو رنگ والی ہوتی ہے اس کو نارنگی بولتے ہیں، یعنی رنگی نہیں. اور تند مال جو خوب دودھ کو پکا کے اس کا جو مال نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویا، یعنی کچھ بھی نہیں آیا اس میں، لیکن اسی اصل تو یہی تھا دودھ میں، اس کے بغیر دودھ نے سب کچھ کھو دیا، لیکن اس کو کھویا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو چیز ہمیشہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں گاڑی، یعنی گاڑ دیا زمین میں اس کو. تو کہتے ہیں جب شاعر نے یہ سب کچھ دیکھا تو رویا کہ یار یہ مارکیٹ میں ہو کیا. 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا وراثت مانگ رہا ہے. میں نے کہا کس بات کی، آپ تو زندہ ہیں، آپ کا ہے سب کچھ. کہہ رہے نہیں بیٹا بھی بیوی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہمارا حصہ دو. آپ کو پتہ ہے میں الٹے مشورے دینے میں ماہر آدمی ہوں، مجھ سے مشورہ لینے سے پہلے سوچا کرو. حقیقت بتا رہا ہوں، کسی کی بیوی بھاگ گئی، واپس لانے کا کبھی بھی میں نے مشورہ نہیں دیا اس کو. لوگ کہتے ہیں یوں کرو شاید واپس آ جائے، یوں کرو. میں کہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے، دنیا بہت تھوڑی ہے، اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو منانے میں ٹائم ویسٹ کرو بھائی. ہاں آپ کی غلطی ہے پھر مناؤ، معذرت بھی کرو. آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ پورے حقوق ادا کر رہے تھے، بھاگ گئی، مٹی پاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے منا کے، تھوڑی ہے یار، زندگی بہت تھوڑی ہے، تجربوں کی بھیٹ تھوڑی چڑھانا ہے اس کو. ایک صاحب کہنے لگے 3 بچے ہیں، بھاگ گئی، بچے بھی لے گئی. میں نے کہا 6 بچے اگلی سے پیدا کر لو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کسی کا باپ بھی ان بچوں کو واپس نہیں لا سکتا، کوئی قانون ہے ہی نہیں ایسا. عدالتوں میں کیس لڑتے لڑتے گنجے ہو جاؤ گے، ککھ بھی نہیں ملے گا، اور الٹا سارا خرچہ عدالت آپ کے اوپر ڈال دے گی اور چوڑے میں آ جاؤ گے. کہہ رہے بچوں کو کیسے بھولوں. میں نے کہا جو چیز اختیار میں نہیں ہے، دیکھو ابا مر جاتے ہیں کتنا روتا ہے. میں جب بھی والدین کا میرے تذکرہ آتا ہے مجھے رونا آتا ہے، لیکن کیا میں زندہ کر سکتا ہوں ان کو؟ بھائی ایک حقیقت ہے. اب کیا ہے، صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بچہ مر جاتا ہے تو تھوڑے دن رو کے صبر کرنا ہے نا. تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ رونا فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے. سب کچھ آپ کی مرضی کا دنیا میں نہیں ہوگا. بیوی بھاگے، بہت سے لوگوں کی بیویاں بھاگیں گی بھی، بچے بھی لے کے شارٹ ہو جائیں گی. صبر، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن، یا تو آپ محلے کے دادا ہو، محلے کے دادا ہو تو ایک الگ بات ہے، یا دادا بن جاؤ، اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جاؤ، وزیر اعظم بنو، بولے لے آ بچے، پھر آئیں گے ٹھیک ہے نا. پولیس میں چلے جاؤ آپ. جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے پاس پولیس ہے تو ان کے پاس بھی ہے. تو آتے ہیں لوگ روتے ہوئے بیچارے، میں ان پہ ترس کھاتا ہوں، اللہ ان کے صبر دے، لیکن ان سے کہتا ہوں بھائی چھوڑو، اب ٹائم ویسٹ نہ کرو یار. اور ویسے بھی جو، اور خاص طور پر جو غربت کی وجہ سے بھاگی ہے نا، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لایا جائے. بیوی میں اور طوائف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ طوائفہ پہ پیسے خرچ کرو تو خوش رہتی ہے، بیوی پیسے خرچ کرو تو بھی خوش، اور اگر آپ غریب ہو گئے تو بھی غم میں آپ کا
ساتھ. اس کو شریک حیات اس لیے تو کہتے ہیں, زندگی کی ساتھی ہے, خوشی غم میں آپ کا ساتھ دے گی. یہ کیا بات ہے کہ جب پیسہ تھا تو تھی, اب پیسے ختم ہو گئے تو اب بھاگ گئی. جاؤ لعنت بھیجو یار ایسی بے وفا. اور مرد تو مرد ہے, مردانگی ہونی چاہیے اس میں. مرد کی کوالٹی یہ ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے تو 10 گنا زیادہ محبت کرے, لیکن وہاں سے پہل ہونی چاہیے. پہل کہاں سے ہو؟ بولو نا, ادھر سے ہو. ادھر سے پہل نہیں ہے, جاؤ. ہم آدمی ہیں, ہم تمہارے محتاج تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں پہلے تم محبت کرو پھر میں محبت کروں گا. تم ایک بالش آؤ گے تو میں چل کر آؤں گا, تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا. آنا پہل تم نے کرنی ہے, میں نہیں گھسیٹ کے لاؤں گا تمہیں, کیونکہ وہ غیرت والا ہے. کیا کہ تم میرے محتاج ہو, میں تھوڑی ہوں. تو ہم الٹے مشورے دینے میں ماہر ہیں. عورتوں کو بھی اسے ٹیڑے ویڑے مشورے دیتا ہوں. عورتیں کہتی ہیں شوہر نان نفقہ نہیں اٹھا رہا, ایک دھیلا نہیں دیتا, محبت کی باتیں بہت کرتا ہے. میں نے کہا لعنت بھیجو ایسی محبت پہ. بھائی کیا کرنا ہے ایسی محبت کا؟ ایک خاتون نے کہا میرا شوہر میرے ساتھ بہت سینسیئر ہے. میں نے کہا شاید روزانہ پیزے کھلاتا ہوگا, کہ نہیں خرچہ ایک پائی نہیں دیتا. وہ باتیں کر کے نا اس کو رام کیا ہوا تھا اس نے. بیوقوف عورت تھی بیچاری, ہم سے رابطہ ہو گیا. میں نے کہا ایک نمبر کا بے شرم, یا تو ہو ہی نہیں, وسائل نہیں ہے, بے روزگار ہو گیا, جب پیسے ہیں کیوں نہیں دے رہا. خام ہمیں الٹی باتیں نہ اچھی لگتی ہیں, نہ سننے کا میٹر شارٹ ہوتا ہے پھر. تو وہ بیٹا باپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ حصہ. اور بیگم بھی مانگ رہی ہے. بوڑھا ہو گیا نا, چھوڑ لیا اس کو, اب جاب لیس بھی ہو گیا. وہ جو عیاشیاں کرائیں تھی, گاڑیاں بھی, اتنا مالدار آدمی, سب کچھ دے دیا, اب دولت پہ نظر. میں نے کہا پہلی فرصت الٹے مشورے, پہلی فرصت میں اس گھر کو بیچو, ساری دولت لے کے اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ. صحیح ہے نا, ساری دولت لے کے. کہہ رہے ہیں یار وہ بیٹا وہ. میں نے کہا ایسے نالائق بیٹے کا کیا کرنا ہے یار, جو بڑھاپے میں باپ کو خوشی دینے کے بجائے, بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو کہے ابا یہ بھی آپ کا اور میں جو کماؤں گا وہ بھی آپ کا. ہم نے ایسے نیک اولادیں بھی دیکھی ہیں, جب جاب لگی ہے تو ابا کے ہاتھ میں لا کے تنخواہ پکڑا دی ہے کہ ابا یہ آپ کی وجہ سے, آپ نے پڑھایا, آپ نے ہم پہ خرچ کیا, یہ چھت آپ نے دی, میری ماں کو تحفظ آپ نے دیا, جس کی وجہ سے اس نے عزت سے مجھے پالا ہے. مجھے نہیں چاہیے پیسہ, یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا ہے. یہ آپ, ہمارا نہیں ہے. یہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد نے زندگی میں وراثت تقسیم کر دی, اور بہت بڑی وراثت تھی, بہت